قربانی جو ہے یہ تمام حلال پالتو جانوروں کی قربانی جائز ہے. حلال پالتو جانور جو آپ گھر میں پالتے ہیں ان کی قربانی جائز ہے. افضل قربانی، سب سے افضل قربانی سینگوں والے دمبے کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. سینگوں والے دمبے اس کی قربانی سب سے افضل. وہ ملے مارکیٹ سے تو وہ لے لیں، اگر وہ نہ ملے تو اس کے بدلے پھر آپ کے پاس بکری، بکرا، چھتری، چھترا، بھیڑ کے بچے، نر اور مادہ. بہتر اس میں سارے نر ہیں لیکن مادہ کی قربانی بھی جائز ہے. تو کٹے اور بھینس کا جو آپ سوشل میڈیا پہ رولا سنتے ہیں تو اس میں بھی کسی عالم نے غالباً، میں نے شاید نہیں سنا یا کسی نے کہا ہو کہ اس کی قربانی ناجائز ہے. یہ اتفاقی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ افضل قربانی کٹے کی نہیں ہے، افضل بچے کی ہے، بچڑے کی افضل قربانی ہے، یعنی سب سے بہتر اس کی ہے. لیکن کٹے کی قربانی ناجائز نہیں ہے، بھی جائز ہے. تو آپ کو جو طریقہ سنت کے قریب ملتا ہے پہلے اس پہ کوشش کریں عمل کریں. اگر وہ نہیں ملتا تو پھر جائز کی طرف آپ آ سکتے ہیں. یہ جانوروں کے لحاظ سے بہیمۃ الانعام کی میں وضاحت کروں تو کافی سارا ٹائم لگ جائے گا. سورہ حج کی جو آیت ہے نا، بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام کا مطلب ہے چوپائے جو پالتو ہیں آپ کے، ان جانوروں کی قربانی جائز. اور پھر قربانی لازم بھی ہے. کوئی آج کل یہ سوشل میڈیا پہ جدید دور ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اتنے جانوروں کا خون بہا دیتے کسی غریب کو پیسہ دیتے. تو بھائی جب خدا تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا اپنے پیارے محبوب کو فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر. نہر قربانی کو کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر تیری کیا حیثیت ہے کہ تو اپنی جناب نئی دلیل نکال کے آئے کہ جناب اس پیسے کو غریبوں میں بانٹ دو. اب اللہ فرماتے اپنے محبوب کو کہ آپ قربانی بھی کریں اور نماز سے مراد عید کی نماز ہے اور قربانی سے مراد یہ قربانی. تو قربانی بھی کیجئے اور نماز بھی پڑھیے. یہ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم. اب کوئی بندہ کہے جی صفا مروا پہ دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو بھائی وہاں پہ اللہ کا حکم ہے، وہ بجا لانا. اللہ تعالیٰ اجر تبھی دیتا ہے جب اس کے حکم پہ عمل کیا. تو یہ لنڈے کے جو رسم ہیں آج کل تو یہ عجیب عجیب باتیں چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے. کوئی اور قربانی کا جو مختلف ہی مسئلہ ہے کسی کے ذہن میں ہے، جمعے کے اجتماع پہ پوچھنا چاہتا ہے تو کوئی ذکر کر دے. ایک مسئلہ کہ قربانی کس کی طرف سے لازم ہے، یہ مسئلہ ہو گیا. نمبر 2 جانوروں کے لحاظ سے بھی مسئلے کی وضاحت ہو گئی. تیسرا جانور ہونا کون سا چاہیے، تو اس میں شرعی طور پہ عمر کی شرط ہے، دانتوں کی شرط شرعی طور پہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہر بندہ گھر میں پالتا نہیں ہے اس لیے نشانی کے طور پہ دانت دیکھے جاتے ہیں. جس کو جو گھر میں پالتا ہے اس گھر میں پالنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمر کا لحاظ کرے. جو باہر سے جانور لیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دانتوں سے نشانیاں پوری کر کے. ایک اور مسئلہ بھی ہے، نیا مسئلہ ہے، آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ جس جانور کو آپ سال پہلے قربانی کے لیے مختص کر دیتے اس پہ نہ وزن لاد سکتے نہ اسے نفع حاصل کر سکتے. اب یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے. جس جانور کو آپ سال پہلے قربانی کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ قربانی کرنی ہے، اس جانور پہ نہ وزن لاد سکتے آپ، اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے. اس کی خدمت کیوں؟ قربانی کے جانور کے احترام بھی شریعت میں لازم ہے، اس سے کوئی منفعت حاصل نہیں کر سکتے. ہاں اس کا حل کیا ہے؟ آپ نیت نہ کریں. اس کا حل ہیلا بتا رہا ہوں نا ساتھ. لوگ کہیں جی ہم تو ایک ہی جانور سے کئی کام لیتے ہیں، اسے یہ بھی لیتے ہیں پھر قربانی کا بھی. تو اس کا ہیلا یہ ہے کہ آپ نیت نہ کریں کہ میں قربانی پہ لگاؤں. وقت کا انتظار کریں، وقت آئے اگر قربانی دینی ہے تو دے، نہیں تو اس کو بیچ دیں جو بھی آپ نے. لیکن اگر آپ نے نیت کی کہ میں نے قربانی کرنی اور اس میں منڈی ڈالنی ہے تو آپ اس سے نفع نہیں حاصل کر سکتے چاہے جہاں سے مرضی فتویٰ لے. میں آپ کو وہ اوتھینٹک مسئلہ بتاؤں. اور کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں مجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جی. ہاں گوشت کی بڑا اچھا مسئلہ آپ نے میرے ذہن میں تھا. میں کہتا ہوں ایک مسئلہ میں نے بیان کرتا. گوشت کی تقسیم کی بنیادی طور پہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. جس نے بھی نیت کی کہ میں نے گوشت ہی کھانا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی. گوشت کی نیت سے قربانی کرنے کی قربانی سرے سے نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی پاک کی سنت ہے، اور اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ نے. اب رہ گیا گوشت. آپ لوگ خوش قسمت ہے، اس امت کے لوگ امت کی خوش قسمت ہے، کیونکہ پہلے امتیوں کو گوشت جو قربانی دی جاتی ہے اس کے گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی. اب یہ قرآن پاک کی میں آپ کو بتاؤں آیت میں نے پڑھی ہے گوشت کے حوالے سے.
تو سب سے پہلے تو سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے گوشت اور خون کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ کیا ہے. اگر دل میں تقویٰ یہ ہے کہ میں نے بکرا ذبح کر کے فریج کے اندر ڈال دینا ہے تو وہ تقویٰ اس کے حساب سے آپ کو ثواب ملے گا. اور تقویٰ یہ ہے کہ آپ کہیں گے جی میں نے چھوٹا گوشت سارا بانٹنا ہے, آپ ایک دن میں ایک ہی ٹائم پہ میں نے کھانا ہے باقی سارا بانٹ دوں گا, تو وہ تقوی کا آپ کو اجر اس طریقے سے ملے گا. ذرا غور کریں نا اس بات پہ. تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تو گوشت اور خون نہیں پہنچتا. تو کیا پہنچتا ہے اللہ کو؟ اللہ کو تو پہنچتا ہے دل کا تقویٰ مطلوب ہے. اب دل کا تقویٰ ہے کہ بندہ فریج کے دونوں خانے بھر دے گوشت سے اور پورا مہینہ کھاتا رہے تو اس کو اس حساب سے ثواب مل جائے. اور جس کو یہ کہ وہ کہے کہ نہیں یار پہلے میں لوگوں کے گھر, اور بالخصوص ان گھروں میں جن گھروں میں قربانی نہیں ہوتی اور جو حقدار ہیں. قرآن پاک کی صورت ہے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا, اس میں سے خود بھی کھاؤ. اجازت ہے, یہ منع نہیں ہے, اجازت ہے. فَقُلُوا مِنْهَا, خود بھی قربانی کے گوشت سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور ضرورت مند محتاج فقیر کو بھی ضرور کھلاؤ. تبادلے نہ کرو گوشت کے, میں بکرے کا دوں گا تو وہ مجھے کٹے کا دے گا, میں بچے کا دوں گا تو وہ مجھے جناب بھیڑ کا دے گا. یہ تبادلے نہیں ہے. تقسیم کرو لوگوں میں. یہ دل کا جو زنگ ہے نا اس کو اتارو. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. انہوں نے توجہ دلائی بڑا اچھا مسئلے کی طرف کہ خدارا قربانی کی نیت میں گوشت کو مقدم نہ رکھیں. تو آپ کو ویسے یاد وہ اس کی جوم کے طور پہ آپ کو دیا گیا کہ آپ کھائیں گے اور کھائیں گے, اس میں کوئی منع ہوتا ہی نہیں. ہم روکے بھی تو آپ کھائیں گے. قرآن کہتا ہے آپ ہم نہیں روک سکتے, لیکن کم از کم آپ لوگوں میں وہ تقسیم پہنچائیں. 3 حصے مستحب ہے کہ ایک اپنے لیے رکھیں, ایک رشتہ داروں کو دیں اور ایک یتیموں کو دیں. سارا تقسیم کر دیں تو یہ اس سے بڑی بات اور ہے کوئی نہیں.